بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سیرت معاویہ رضی اللہ عنہ آج بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتی ہوں۔ میں ان کا کیا دفاع کروں کہ جن کی شان میں نبوی بشارتیں موجود ہیں۔ جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آج کے لیکچر میں ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ وہ اپنے فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر ذرا یہ صحیح احادیث تو سنیں اور پھر اپنی اصلاح کریں۔ صحیح بخاری کی متعدد روایات ہیں، پہلے آپ حوالہ جات نوٹ کر لیں اور پھر بشارتیں سنتے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 اور 2799، اسی طرح 6283 اور 6282۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس پر واجب ہے، یعنی جنت۔ اور یہ جہاد سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں ہوا تھا، اور اسی جہاد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور نہ صرف شامل تھے بلکہ امیر لشکر تھے۔ یہ تمام صحیح بخاری ہی کی احادیث ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو کسی ضعیف روایت کا حوالہ نہیں دے رہی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3765 جلیل القدر تابعی عبداللہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، انہوں نے صحیح کیا ہے، وہ فقیہ ہیں۔ اور ناظرین، اب جس حدیث کا میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں، ذرا غور کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1043، جی ہاں صحیح مسلم میں، اور مسند احمد میں رقم الحدیث 1129 اور 17895، وَهُوَ حدیث صحیح حدیث ہے۔ صحابی عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یوں دعا کی، اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ ناظرین، جہاں رک کر میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ فتنہ قرار دیتے ہیں، جن کے دلوں میں ان کے لیے احترام نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو وہ خود کتنا ہدایت یافتہ ہوگا؟ یا پھر یہ کہ تمہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں شک ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں صحابہ کے احترام سے روکتی ہے؟ فضیلت معاویہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ تاریخ دمشق اٹھائیے، مصنف عبدالرزاق اٹھائیے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ۔ میں نے خلفائے راشدین کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حکومت کے لیے مناسب کوئی نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیدنا معاویہ کے لیے ایک اور دعا بھی سن لیجئے۔ مسند احمد حدیث نمبر 17152 حسن سند کے ساتھ، اور صحیح ابن خزیمہ میں 1938 ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارتیں ہیں، اور دوسری طرف آپ ہی کی زبان مبارک سے جہنم کی رکاوٹیں ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا عالی مقام ہوگا۔
ناظرین کرام، شان معاویہ رضی اللہ عنہ میں ثبوت اور بھی ہیں۔ تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ ابراہیم بن میسر رحمہ اللہ سے مروی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کسی انسان کو نہیں مارا سوائے ایک انسان کے جس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسے کئی کوڑے مارے۔ یہ پڑھ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ آج اگر ان سلسلوں کو روکنا ہے تو گستاخ صحابہ کی، گستاخ اہل بیت کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ سخی اور بردبار معاویہ ہیں۔ ناظرین و سامعین، سیرت معاویہ کا ابھی چھوٹا سا حصہ بیان ہوا ہے، مزید دیکھتے رہیے کیونکہ شان معاویہ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔